رات کے 3 بجے کچن کی صفائی کرتی حمیرہ کو اس کے شوہر نے آ کر کہا، بس یہیں درازیں بچ گئی ہیں صاف کرنی۔ حمیرہ ماتھے کا پسینہ پونجھتے ہوئے بولی، اب کل کون آ کر تمہاری اتنی گرینڈ صفائی دیکھے گا؟ ایک تو اتنا شدید گرمی ہے، دوسرا صبح تم نے جلدی جاگنا بھی ہے، کچھ ریسٹ کرو گی تو کل کا کام ہو سکے گا۔ حمیرہ کے شوہر کامران نے فکر مندی سے کہا، آپ جا کر سو جائیں، میں 5 منٹ بعد آ جاؤں گی۔ حمیرہ نے ٹالنے کے انداز میں کہا۔ سر جھٹکتے وہ واپس آ گیا، کیونکہ کامران یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جب تک سارا کام ختم نہیں ہوگا حمیرہ ایسے کبھی نہیں سوئے گی۔ ہوا بھی یہی، سارا کچھ کرتے کرتے اسے صبح کے 5 بج گئے۔ اس نے سونے کے لیے سر رکھا ہی ہوگا کہ صبح عید کی گہما گہمی شروع ہوگی۔ ناشتہ بنا کر 1.5 سالہ ہادی کو تیار کر کے وہ گھر سیٹ کر رہی تھی کہ سب عید کی نماز پڑھ کر آ گئے۔ میٹھا اس نے رات کو بنا کے رکھ دیا تھا، اتنے میں دیورانی کے بچے عید ملنے آ گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس کے میکے کی طرف سے بھائی اور ان کے بچے پکی ہوئی عید دینے آ گئے۔ ان سب کو میٹھا اور دوسری چیزیں دیتے وقت جو برتن استعمال ہو رہے تھے ذہن میں گھوم رہے تھے کہ بعد میں انہیں دھونا بھی تھا۔ سب کے جانے کے بعد ابھی وہ نہا کر نکل رہی تھی کہ گوشت آ گیا۔ اس کو پکاتے بانٹتے باقی فریج میں رکھتے رکھتے شام ہو گئی۔ شام کو وہ باغم باغ امی کے گھر عید ملنے پہنچی۔ وہاں سے آتے آتے 12 بج گئے۔ دوسرے دن اس نے اپنے سسرال والوں کی دعوت کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ عید کے تیسرے دن اس کی جیٹھانی کی طرف سے دعوت ہوتی تھی، وہاں پر سب کو خوب مزہ آ رہا تھا۔ مگر حمیرہ شدید تھکی تھکی لگ رہی تھی، ٹانگوں کمر میں شدید درد تھا، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے چہرہ الگ مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے بہت زیادہ بازار کے چکر لگا کر اپنے لیے سوٹ پسند کیا تھا۔ اس کے ساتھ میچنگ کی جیولری، جوتی، سب کچھ اپنے حساب سے اعلیٰ قسم کی خریدی تھی، کیونکہ اس کی ہمیشہ سے سوچ تھی کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ کھانا پکانا ہو، گھر کی صفائی ہو یا پھر کسی چیز کی خریداری کرنی ہو، اسے ہر چیز پرفیکٹ کرنے کا شوق تھا۔ عید پر سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ اس نے دعوت میں سب سے زیادہ چیزیں بنائی تھیں۔ سب نے اس کے ہاتھ کے بنے کھانے اور اتنا زیادہ اہتمام کرنے پر بہت تعریف کی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں جب بھی عید قریب آتی اسے خوشی ہونے کی بجائے ٹینشن شروع ہو جاتی تھی۔ اتنا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ہمیشہ اس کی حالت خراب ہوتی، جبکہ اس کے برعکس حمیرہ کی جیٹھانی یاسمین بہت زیادہ خوش اور خوب ریلیکس ہو کر عید مناتی تھی۔ اسے دیکھ کر حمیرہ کو ہمیشہ حیرانی ہوتی تھی۔ دعوت کے بعد یاسمین کے چہرے پر کسی قسم کی تھکن کے اثرات نہیں تھے، بلکہ سب کے ساتھ وقت گزار کر وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ سب کے جانے کے بعد برتن اٹھانے میں اس کی مدد کرتے ہوئے یہی بات حمیرہ نے اپنی جیٹھانی سے کی، کبھی کسی بھی تہوار پر میں نے آپ کو ہمیشہ خوش دیکھا ہے۔ آپ کو کام کی ٹینشن نہیں ہوتی، نہ آپ تھکی تھکی لگتی ہیں۔ مجھے تو ہر عید بوجھ کی طرح لگتی ہے جب تک روٹین کی زندگی شروع نہ ہو جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ شادی کے بعد ٹینشن اور کام کی وجہ سے میں کوئی بھی عید انجوائے نہیں کر سکی۔ اس کی بات سن کر یاسمین بھابی مسکراتے ہوئے بولی، بالکل یہی کچھ میرے ساتھ شادی کے شروع میں ہوتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ہر چیز مکمل ہونی چاہیے، خواہ شادی کا فنکشن ہو یا کوئی اور تقریب، کسی چیز میں جول نہ رہ جائے۔ اسی پرفیکٹ بننے کے چکر میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کبھی میرا میک اپ خراب ہو جاتا ہے، کبھی سوٹ میں ٹیلر گڑبڑ کر دیتا ہے۔ سب کچھ اگر مکمل ہو بھی جاتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ساری تیاریاں ٹھپ ہو جاتی ہیں۔ کسی کو بلاتی تو اس بات پہ پورا زور لگا دیتی کہ میرے پکے ہوئے کھانوں میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ گھر کے ہر کونے کو خوب رگڑ رگڑ کے صاف کرتی، مگر اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا جس سے سارا مزہ کرکرا ہو جاتا۔ پھر کسی نے مجھے بہت ہی خوبصورت بات بتائی جو سیدھی میرے دل میں جا کر، وہ یہ کہ پرفیکٹ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، بندہ تو ہے ہی خطا کا پتر۔ وہ خود کو جتنا پرفیکٹ سمجھے غلطیاں ہو ہی جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی وہی لوگ پسند ہیں جو اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کر اس کی طرف پلٹتے۔
پتہ ہے حمیرہ، اس دن کے بعد سے میں پرفیکٹ بننے کے چکروں سے مکمل آزاد ہو گئی ہوں۔ اب کسی کو دعوت دوں تو میری نیت واہ واہ سمیٹنے کی نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا اولین ترجیح ہوتی ہے۔ اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود کسی کا تکلیف دار رویہ اتنا دکھ نہیں دیتا، کیونکہ اب نیت جو دوسروں کو خوش رکھنے کی نہیں رہی۔ باقی الحمدللہ ہر چیز کی تیاری بھی کرتی ہوں۔ گھر صاف کرنا یہ سب کچھ ہوتا ہے، مگر اب وہ خبت نہیں ہے کہ عید پہ سب کچھ مکمل ہو۔ ہفتہ پہلے ہی سب کچھ آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ ساتھ یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ ان سب کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اتنا کریزی نہیں ہوتی کہ اب کیا ہوگا، کس طرح یہ مکمل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ جو اللہ کو لکھا منظور ہوتا ہے وہی ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ یاسمین بولتی جا رہی تھی جبکہ ایک ایک بات حمیرہ کے دل میں اترتی جا رہی، ساتھ اسے ندامت بھی ہو رہی تھی کہ واقعہ پرفیکٹ بننے کے چکروں میں اس نے کتنی اپنی قیمتی نمازیں ضائع کر دی۔ جب اللہ کو راضی رکھنے کی نیت نہ ہو تو بھلے آپ جتنا پرفیکٹ بن جائیں، مطمئن کبھی نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کوئی خوشی انجوائے کر سکتے۔ یہ عید تو گزر چکی تھی، انشاءاللہ اگلی عید وہ بھی خالص اللہ کی رضا کے مطابق منائیں گی، دل ہی دل میں پختہ عہد کرتے ہوئے اس نے سوچا۔